جی، ہم جمعے کی فضیلت کے اوپر حدیث جو ہے وہ بیان کر رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ساتھ کو تلاش کرو جس کے بارے میں امید ہے کہ وہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان ہے۔ یعنی جو قبولیت کی گھڑی جمعے والے دن بتائی گئی نا، وہ عصر کی نماز سے لے کر تو غروب آفتاب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ یعنی نشانی بتا دی، کیونکہ اس دن جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جو دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ اپنی امت کو دے دیا، کیونکہ پتہ تھا کہ امت کے تو کام ہی نہیں ختم ہونے، ان کو تو پکی پکائی کھیر چاہیے ہوتی ہے۔ اگر ہمیں تو ہر چیز جو ہے وہ ایسے ہی مل جاتی ہے، اگر ہمیں ڈھونڈنی پڑ جائے تو ہم نے کبھی اس چیز کو زحمت ہی نہیں کی۔ کیونکہ ہمارے لیے جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہم نے اتنا اہم اس کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ ہم نے دنیا کی زندگی کو پہلے رکھ لیا ہے اور آخرت کی زندگی کو بعد میں رکھ لیا ہے، حالانکہ اللہ کے ہاں دنیا کی زندگی کا معیار بعد میں ہے اور آخرت کی زندگی کا معیار پہلے ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی فانی ہے۔ کل من علیہا فان، سورۃ رحمان میں فرمایا نا کہ جو اس روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے سب کا سب فنا ہونے والا ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس پر جمعے کے دن نماز جمعہ فرض ہے، سوائے بیمار، مسافر، عورت، بچے اور مملوک غلام کے جو کھیل یا تجارت میں مشغول رہنے کی وجہ سے نماز جمعہ سے بے نیاز رہا تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی ضرورت نہیں، اور اللہ تعالیٰ غنی اور لائق تعریف ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ مثال بھی دے دی کہ جو دنیا کی زندگی میں مشغول رہا، اس نے دنیا کے کاموں کو اہمیت دی تو اللہ کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے میں حاضر نہ ہونے والوں کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ کسی شخص کو جماعت کرانے کا حکم دوں، پھر ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو نماز جمعہ کے لیے نہیں آتے۔ اب جو مرد حضرات ہیں جو جمعے کے دن جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی جو حدیث اور اس حدیث میں جو وعید آئی ہے اس کو آپ سن لیں اور اپنے آج سے یہ ارادہ کر لیں کہ جو جمعے یا اللہ چھوٹ گئے مولا اس پہ معاف کر دے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن جو ہماری اگلی زندگی ہے مولا اس زندگی میں ہمیں جو ہے وہ جمعے کی نماز ہم کبھی نہ چھوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بغیر عذر کے کاہلی کے باعث یعنی سستی کے باعث 3 جمعے ترک کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مور لگا دیتا ہے۔ اب وہ مور کیسی ہوگی؟ یہ تو پھر بندے کو نہ گناہ کی اہمیت کا جو گناہ کا خوف ہے نہ وہ رہتا ہے، اور نہ نیکی کی اہمیت کے بارے میں پتہ رہتا ہے بندے کو، یعنی ثواب اور گناہ کی کوئی اہمیت اس کے ذہن میں رہتی نہیں ہے، پھر وہ گناہوں کی طرف ہی چلا جاتا ہے اور آخر میں دوزخ کا گھڑا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے نا ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا کریں اور ہمیں اپنے آخری سفر کی اور اپنے دین کے جو احکام ہیں جو ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں ان کی اچھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو ہے جمعے کے دن کی یہ جو اتنی حدیثیں ہمارے لیے بیان کی گئی ہیں وہ اسی لیے بار بار یہی بتایا جا رہا ہے کہ جمعے کا دن جو ہے نا وہ عبادت کا دن ہے بیسیکلی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا پھر جب جمعہ پڑھنے آیا اور خاموشی کے ساتھ غور سے خطبہ سنا، اس کے اس جمعہ سے لے کر گزشتہ جمعہ تک اور 3 دن زائد کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جس شخص نے کنکریاں چھوئیں یعنی توجہ سے خطبہ نہ سنا بلکہ کنکریوں سے کھیلتا رہا تو اس نے لغو کام کیا۔ یعنی کچھ بندے جا کے ادھر مسجدوں میں بھی جا کے ٹک ٹاک پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ حدیث کے جو مفہوم پہ اگر دیکھا جائے تو کنکریوں سے کھیلتا رہا، یعنی آگے پیچھے باتیں کرتا رہا یا آگے پیچھے دھیان دیتا رہا تو پھر اس نے لغو کام کیا۔
اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. جب آپ درس کے اندر موجود ہوتے ہیں تو پھر اس کو غور سے سنو. جب آپ کو ایک موقع مل رہا ہے ایک چیز سننے کا تو دنیا کے کام تو نہیں ختم ہوں گے. یہ چیزیں تو دنیا، اللہ پاک کا یہ بھی فرمان ہے نا کہ جو دنیا کے کاموں میں پھر محو ہو جاتا ہے پھر میں اس کے وقت سے برکت ختم کر دیتا ہوں، اس کو دنیا کے کاموں میں مشغول کر دیتا ہوں. اس کے جو ہے نا اس کے سیاپے ہی نہیں ختم ہوتے، وہ روتا ہی رہتا ہے. پھر وہ کہتا ہے میرے پاس اس چیز کا ٹائم نہیں ہے، اس چیز کا ٹائم نہیں ہے، اس چیز کا ٹائم نہیں ہے. اس کی کسی چیز میں پوری نہیں پھر پڑتی. اللہ پاک معاف کرے اس چیز سے. حضرت سلیمان فارسی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعے کے روز غسل کرے اور حسب استطاعت طہارت کرے، تیل لگائے، خوشبو لگائے، پھر اپنے گھر سے نماز جمعہ کے لیے نکلے اور صفوں کی حالت پر میں پرسکون بیٹھے، دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر نماز پڑھے جو اس پر فرض کی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، تو اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی جمعے والے دن سورۃ الکہف پڑھنا بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کی کتنی زیادہ فضیلت آئی ہے. جمعے والے دن سورۃ کہف کی جو بندہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ خانہ کعبہ سے لے کے اس جگہ تک جہاں پہ بندہ بیٹھ کے سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اس جگہ تک نور جو ہے نا وہ منعقد کر دیتا ہے. سبحان اللہ.